کانسیپٹ آپ بیان کرے تھے, وی ور آن دا تھرڈ اسٹیج آف دیٹ. جی اب دیکھیے جو بات ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں کہی کہ بنیادی طور پر اگر ان رسیدوں کے پیچھے سے سونا غائب کر دیا جائے تو وہ رسیدیں اب جعلی رسید ہے, فیک رسید سے, کیونکہ پیچھے سونا نہیں ہے اور لوگوں کو پتا نہیں ہے. لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں ان رسیدوں کو آپس میں کہ جو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ رسید دیتے تھے اس ایزمپشن پہ کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو سود خور بینکر بیٹھا ہوا تھا وہ سونا لے کر غائب ہو چکا. جس دن لوگوں کو پتا چل گیا اس دن وہ بھاگیں گے اپنے پیسے لینے کے لیے. جو اشرفیاں رکھوائی تھی انہوں نے, اشرفیاں وہاں ہوں گی نہیں, نتیجتاً پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ کہانی نہیں ہے. 15ویں صدی میں, 16ویں صدی میں, 17ویں صدی میں, 18ویں صدی میں پورے یورپ میں کثرت سے یہودی سود خور یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ یہ پورا سینیریو جو آپ نے ڈیولپ کیا یہ ہائپوتھیٹیکل ہے یا ہسٹوریکل ہے؟ یہ ریئل ہے. ہوتا یہ تھا کہ پورے یورپ میں یہودی سود خور جگہ جگہ جا کے اپنی دکانیں لگاتے تھے اور لوگوں اور وہ ایشو کرتے تھے رسیدیں اور لوگوں سے کہتے تھے سونا ہمارے پاس رکھوا دو. آپ نوٹ کریں کہ اسی زمانے میں انشورنس شروع کی انہوں نے, اسی زمانے میں انہوں نے بینکنگ سسٹم شروع کیا جو بیسک تھا. ایک آدمی بڑا ٹریڈر بزنس مین آتا تھا, لوگوں سے کہتا تھا سونا میرے پاس رکھا اور رسید لے جاؤ, اور لوگ رسیدوں میں کاروبار کرتے تھے. اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے جو 15ویں, 16ویں, 17ویں, 18ویں صدی سے وہ تمام جو کہ امپیریل ایج ان کی بنتی ہے, کولونیل ایریا جو ہے اس کے اندر ہی کثرت سے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بینک کولیپس کرتا تھا. بینک کولیپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سونا لے کے غائب ہو جاتا تھا, ڈیفالٹ کرتا تھا, اور لوگ رسیدیں جن کی رسیدیں ہوتی تھی, جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ رکھوائے ہوتے تھے وہ پاگل ہو جاتے تھے, بینکرپسی ہوتی تھی, تباہی مچ جاتی تھی. یہ کانسیپٹ آغاز تھا ماڈرن بینکنگ کا. اور ہم کیس سٹڈی لیں گے صرف امریکہ کی, کیونکہ امریکن کیس سٹڈی اس لیے کہ US ڈالر اور فیڈرل ریزرو کی طرف آئیں گے. دنیا کی سب سے بڑی کرنسی اس وقت چونکہ ڈالر ہے, لہذا صرف ایک مثال سے آپ کو پوری دنیا کا نظام سمجھ میں آ جائے گا. 1870, 80, 90 وغیرہ میں امریکہ میں یہ کثرت سے ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ بینکس تھے جو لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کے مقابلے میں ان کو امریکن ڈالر یعنی رسید جو ہے بنیادی طور پر پیپر کرنسی جو ہے بنیادی طور پر وہ رسید ہوا کرتی تھی اس سونے کی جو بینک میں رکھا ہوا, ایکنالجمنٹ ہوتی تھی. بینک نوٹ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے جس کو بینک نوٹ کہتے ہیں. نوٹ بینک جاری کرتا ہے, یعنی اس امریکہ میں چھوٹے چھوٹے کئی بینک تھے جو انہوں نے کام کرنا شروع کیا. کہ جس طرح ہم نے آپ کو بات بتائی کہ امریکہ میں جب امریکہ بنا تقریباً 150-200 سال پہلے, اس وقت سونے اور چاندی کے سکے وہاں چلا کرتے تھے. وہ امریکہ میں بھی یعنی برٹش امپائر سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا تھا. برٹش اسٹرلنگ پاؤنڈ ایک سکہ ہوا کرتا تھا, گولڈ کوائن, بڑا اس کا ویلیو ہوا کرتی تھی. اور ساتھ ساتھ بینک آف انگلینڈ نے بھی یہی کیا جو امریکن بینکوں نے کیا کہ انہوں نے اسٹرلنگ پاؤنڈ کا نوٹ بھی نکالا, یعنی اور لیکن they were as good as each other. اس لیے کہ آپ نوٹ استعمال کریں یا سونے کا سکہ استعمال کریں, آپس میں انٹرچینجبل سے پرابلم کوئی نہیں تھی, بینک ایکسچینج کرتا تھا. یہ گولڈ بیکڈ کرنسی تھی, یعنی اس کو کہتے ہیں اکنامک سسٹم جو گولڈ بیکڈ ہے جس کی بنیاد پر سونا موجود ہے. 19ویں صدی میں پورے امریکہ میں سونے کا نظام تھا, کرنسی سونے کی ہوا کرتی تھی. کئی بینک امریکہ میں اس طرح کے بنے کہ جنہوں نے لوگوں سے پیسے لیے, لوگوں سے سونا لیا, رسیدیں ایشو کی, اور رسیدیں بینک ایشو کرتا تھا, دوسرے لفظوں میں رسیدیں چھاپا کرتے تھے, یہ نوٹ چھاپتے تھے, نوٹ چھاپ کے دیتے تھے لوگوں کو, اور لوگ اپنے پاس لا کے ان کو پیسے رکھواتے تھے. پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا جو کہ ہم نے پہلی مثال میں آپ کو دی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ جب سونا 100 روپے کا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے تو یہ رسیدیں 1000 روپے کی نکال دیا کرتے تھے, کیونکہ دیکھتے تھے معلوم کسی کو ہوتا نہیں تھا. پھر اچانک کسی کو خیال آتا تھا کسی آدمی کو کہ یار جو رسیدیں ان کے پاس ہیں, آؤ اپنے پیسے سونا لینے چلتے ہیں, اور اگر 800 آدمی اپنا سونا لینے پہنچ جائیں تو سونا تو وہاں 100 کا رکھا ہوا, رسیدیں 1000 کی ہیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا بینک کولیپس ہو جاتا تھا. اس کو انگریزی میں ایک اصطلاح ہے رن آن دا بینکس, جسے آج بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. ابھی 2 مہینے پہلے انگلینڈ میں ایک بینک کولیپس ہوا ہے ناردرن راک کا, ایگزیکٹلی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیسے لینے گئے, وہاں پیسے ہی نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ بینک کولیپس کر گیا. یہ سلسلہ جو 200 سال پہلے شروع ہوا تھا آج بھی جاری ہے. ناردرن راک 2 مہینے پہلے کولیپس ہوا ہے. اس پروسیس کانسیپٹ یہی ہے کہ بینک اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں ایشو کرتے تھے. جب کئی بینک اس طرح کولیپس ہونا شروع ہوئے امریکہ میں, کیونکہ سود خور کی چونکہ یتخبط الشیطان من المس ہے, کیونکہ شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے اس کو, سود کھانے کا ان کو شوق ہے. زیادہ سے زیادہ قرضہ یہ اس لیے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سود ان کو ملے. انسانوں کا خون چوسنا ان کی خصلت اور فطرت میں ہے. یہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے اس بات پہ کہ ہم اس نظام کو سٹیبل رہنے دیں. انٹرنسکلی انسٹیبل سسٹم ہے کہ جب آپ سونا رکھ لیں گے اور زیادہ رسیدیں ایشو کریں گے تو جب لوگ اپنا سونا لینے کے لیے آئیں گے تو بینک کولیپس کر جائے گا. ہر 20-30 سال بعد امریکہ میں کئی بینک کولیپس کر رہے تھے. یہ 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے پرائیویٹ بینک اکٹھے ہوئے اور 1913 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو دہشت گرد گنڈے موجود ہیں, ہم سارے جو لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں, تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہم میں سے ایک مارا جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنی عادت سے باز تو آئیں گے نہیں.
تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مل کر ایک بڑا بینک بناتے ہیں, ایک بڑا بینک جس کا کام یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بینک اگر تباہ ہونے لگے تو وہ بڑا بینک اس کو فنڈ کر کے اس کی مدد کرے گا اور اس کو بچائے گا بیک اپ کے طور پر. 15 یا 16 پرائیویٹ بینکوں نے مل کر ایک بڑا بینک امریکہ میں بنایا, اور گیس کریں گے اس کا نام کیا رکھا؟ فیڈرل ریزرو, یو ایس فیڈرل ریزرو. اور یہ بات ذرا کان کھول کے ہوش سے سنیے گا, یو ایس فیڈرل ریزرو پرائیویٹ بینک ہے, امریکن حکومت اس کو اون نہیں کرتی. یعنی اتنا خوفناک تصور ہے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اگر آج ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں 6 یا 7 بینک مل کے, حبیب بینک, نیشنل بینک, الائٹ بینک, گرینڈلز بینک, پاکستانی بینک مل کے اسٹیٹ بینک خرید لیں, Whom is it owned by? یعنی پاکستانی یہ بینک مل کے اسٹیٹ بینک خرید لیں, اور حکومت پاکستان کا اسٹیٹ بینک میں کوئی اختیار نہ ہو, حکومت پاکستان پاکستانی کرنسی جاری نہ کر سکتی ہو, پرائیویٹ بینک کرنسی جاری کریں, تو اس تصور سے دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ پھر یہ پورا اکنامک سسٹم چند پرائیویٹ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ فیڈرل ریزرو بینک 1913 میں بنایا گیا, اور ان لوگوں نے اتنے طاقتور, یہ لوگ زائنسٹ تھے, اتنے طاقتور ان لوگوں کے بینک یہودی تھے, اتنا پاورفل بینکنگ سسٹم میں ان کا انفلوئنس تھا اس وقت یو ایس اکانومی میں, کہ کانگریس سے 5 منٹ میں یہ بل پاس کرایا انہوں نے کہ کانگریس نے امریکی حکومت نے کرنسی جاری کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ سے دے دیا, اور ایک پرائیویٹ کارپوریشن فیڈرل ریزرو کو یہ رائٹ دے دیا گیا کہ آئندہ امریکن کرنسی یہ پرائیویٹ بینک چھاپے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں 10 پرائیویٹ بینک, انہوں نے حصے خریدے, شیئرز خریدے, ایک بڑا بینک بنایا جس کا نام انہوں نے فیڈرل ریزرو رکھا, اور امریکن کرنسی جاری کرنے کا حق ایک پرائیویٹ کارپوریشن کو دے دیا گیا. یعنی 10-15 یہودی پورے امریکہ کی کرنسی چھاپنے کا اور اس کو جاری کرنے کا اختیار ان کے پاس آ گیا, اور امریکن حکومت اپنا نوٹ نہیں چھاپ سکتی. امریکن گورنمنٹ جب کرنسی ایشو کرنا چاہتی ہے تو فیڈرل ریزرو سے قرض لیتی ہے. یعنی یہ اتنا عجیب و غریب اور خوفناک تصور ہے کہ آپ یہ سمجھیے, حکومت اس کی ہوتی ہے جس کا سکہ چلتا ہے, سکہ امریکن حکومت کا نہیں ہے, سکہ فیڈرل ریزرو کا ہے, اور فیڈرل ریزرو پرائیویٹ بینک ہے جس کو 10-12 یہودی بینکرز اون کرتے ہیں, اور اس کے مختلف بینکس نے اس کے شیئرز ہیں. یعنی فیڈرل ریزرو از اے پرائیویٹ کارپوریشن جو اپنے پارٹنر بینکوں کو, اپنے پارٹنرز کو, جو اپنے حصہ داروں کو 6% اینول کے حساب سے سود دیتا ہے, پروفٹ دیتا ہے, پروفٹ تقسیم ہوتا ہے اس کا. تو 1913 میں انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. یعنی کائنات کا سب سے بڑا فائنینشیل فراڈ 1913 میں کریٹ ہوتا ہے جب یو ایس فیڈرل ریزرو بنتا ہے. اس وقت بھی حال یہ تھا کہ اب جو بینک کولیپس ہوتا تھا, جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ یہ بینک اپنی رسیدیں, اپنے سونے سے زیادہ رسیدیں جاری کر دیا کرتے تھے, جب یہ کولیپس کرتے تھے تو فیڈرل ریزرو, چونکہ انہوں نے سارا کنٹریبیوٹ کر کے فیڈرل ریزرو بنایا تھا, فیڈرل ریزرو اپنی قوم کو تسلی دیتا تھا کہ فکر نہ کرو, میں پیچھے کھڑا ہوں, اگر کوئی بینک کولیپس بھی کر گیا تو تمہارے پیسے میرے پاس محفوظ ہیں. یہ تسلی امریکی قوم کو دینا ضروری تھی تاکہ ان کا یہ بینکنگ اور سودی نظام قائم رہے, کیونکہ ورنہ ایک ایک کر کے یہ بینک کولیپس ہو جاتے تھے کچھ عرصے کے بعد. فیڈرل ریزرو اوپر آیا ان ساروں کا ایک انشورنس پالیسی, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے. So, this is how the Federal Reserve came into play. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی زید صاحب, ابھی کنٹینیو کرتے ہیں فیڈرل ریزرو بینک کے بارے میں بات چیت, بٹ آفٹر شارٹ بریک. ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.